غدیر خم سجا ہے آج، غدیر خم سجا ہے آج، غدیر خم سجا ہے آج، غدیر خم سجا ہے آج۔ تخلیق کائنات کے پل سے غدیر تک، آواز کن فکا کے محل سے غدیر تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب والائمۃ الطاہرین علیہم السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج معارف غدیر کورس کا یہ پہلا درس ہے، پہلا لیسن ہے، جس کا عنوان اور ٹاپک ہے واقع غدیر خم معتبر تاریخ کی روشنی میں۔ اس عنوان اور ٹاپک کے تحت کچھ اہم مطالب بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ ٹاپک کے لیے آپ کا ذہن آمادہ ہو جائے، اس لیے ایک چھوٹی سی تمہید بیان کرنا چاہتا ہوں۔ واقع غدیر خم تاریخ اسلام کا انتہائی اہم واقعہ ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ تاریخ اسلام کا سب سے زیادہ اہم واقعہ ہے تو بیجا نہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ غدیر خم سے پہلے بعثت کا واقعہ بے حد اہم واقعہ ہے، یا غدیر خم کے بعد دوسرے بہت سے واقعات ہوئے جن میں سر فہرست واقع کربلا ہے۔ ان سب کے ہوتے ہوئے واقع غدیر خم سب سے اہم کیوں ہے؟ اس کے بہت سے دلائل بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ تاکہ آپ کا ذہن آمادہ ہو جائے، ایک دو دلیلوں کی جانب اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ تاریخ اسلام کا سب سے اہم واقعہ اس لیے ہے کیونکہ خداوند عالم نے واقع غدیر کے ذیل میں سلسلہ ہدایت کو ایک خوبصورت اور نیا موڑ دیا۔ اس سے پہلے بندوں کی ہدایت کے لیے سلسلہ نبوت و رسالت تھا، لیکن چونکہ رسول اکرم جانے والے تھے اور بندوں کی اور انسانوں کی ہدایت کا سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہنے والا تھا، اگر رسول اکرم چلے جاتے تو یہ سلسلہ رک جاتا، بندوں کی ہدایت کا سلسلہ رک جاتا۔ خداوند عالم نے میدان غدیر میں واقع غدیر کے ذیل میں سلسلہ ہدایت نبوت و رسالت کو سلسلہ امامت سے وصل کیا تاکہ قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت و رہبری کا سلسلہ قائم و دائم رہے اور منقطع نہ ہونے پائے۔ دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم نے اپنی 23 برس کی تبلیغی زندگی میں انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت زیادہ زحمت برداشت کی، بہت زیادہ زحمت اٹھائی، بلکہ یہ کہا جائے تو بھیجا نہ ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیوان نما انسانوں کو انسانیت سکھائی ہے۔ وہ جانور سے بھی بدتر تھے، ان کی زندگی ایسی تھی کہ وہ جانور سے بھی بدتر تھے۔ آپ نے ان حیوانوں کو، ان جانوروں کو کیا کیا؟ انسانیت کا درس دیا۔ لیکن اتنی تمام تر زحمتوں کے باوجود میدان غدیر میں خداوند عالم نے رسول اکرم کو خطاب کر کے فرمایا فما بلغت رسالتہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فما بلغت رسالتہ۔ اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر آپ نے واقع غدیر کا ابلاغ نہیں کیا تو آپ کی 23 برس پر مشتمل زندگی بیکار ہو جائے گی۔ ظاہر ہے جس واقعے کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 برس پر مشتمل زندگی موقوف ہو، وہ واقعہ تاریخ اسلام کا سب سے اہم واقعہ قرار پائے گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے دلائل بیان کیے جا سکتے ہیں۔ اس تناظر میں ایک چھوٹی سی تمہید کے ذیل میں، چونکہ یہ واقعہ تاریخ اسلام کا سب سے زیادہ اہم واقعہ ہے، اس لیے مؤرخین اسلام نے اس واقعے کے ذیل میں اپنی حساسیت کا ثبوت دیا۔ موضوع آپ کے پیش نظر ہے واقع غدیر معتبر تاریخ کی روشنی میں۔
چونکہ یہ واقعہ تاریخ اسلام کا اہم واقعہ تھا، اس لیے تمام مورخین نے، تمام تذکرہ نگاروں نے اپنی اپنی کتابوں میں اس واقعے کو نقل کیا ہے بلا تفریق مذہب و ملت۔ مذہب و ملت کی کوئی قید نہیں ہے۔ اختلاف بعد میں ہوا ہے، واقعہ سب نے نقل کیا ہے، حجۃ الوداع کے عنوان سے، غدیر خم کے عنوان سے، جتنے مورخین ہیں سب نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ اختلاف ہوا ہے بعد میں کہ یہ جو مولا ہے اس کا مطلب کیا ہے، بعض نے دوست لیا، بعض نے اولا بالتصرف لیا، بعض نے رہبری لی، لیکن خود واقعہ غدیر چونکہ ایک اہم واقعہ تھا تاریخ اسلام کا، بلکہ سب سے زیادہ اہم واقعہ تھا، اس لیے تمام مورخین نے اس واقعے کو اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا۔ یہ ایک چھوٹی سی تمہید تھی تاکہ آپ کا ذہن اس واقعے کے لیے آمد، کوئی یہ نہ کہے کہ مثلا فلاں کتاب میں نہیں، یہ فلاں کتاب میں، جی نہیں، جس نے بھی تاریخ اسلام لکھی ہے سب نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ اب آئیے ذرا اس چھوٹی سی تمہید کے بعد خود واقعہ غدیر کو دیکھیں کہ واقعہ غدیر کیا ہے۔ میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا واقعہ غدیر خم صرف میدان غدیر سے مربوط ہے، محدود ہے میدان غدیر تک؟ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ اب تک ہم سنتے آئے ہیں کہ میدان غدیر میں آ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ واقعہ غدیر صرف حضر میدان غدیر سے محدود ہے، میدان غدیر سے مربوط ہے اور وہیں تک محدود ہے۔ میرا جواب کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ واقعہ غدیر کی ابتدا مدینے سے ہوئی ہے اور مدینے میں آ کر کے یہ واقعہ ختم ہوا ہے۔ اسے صرف اور صرف میدان غدیر تک محدود کر دینا مناسب نہیں ہے۔ اب آئیے خود واقعہ دیکھیں، کیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ میدان غدیر سے مربوط نہیں ہے، صرف میدان غدیر سے مربوط نہیں، وہاں تک محدود نہیں ہے، بلکہ مدینے سے اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ سن 10 ہجری ہے، رسول اکرم کی بابرکت زندگی کا آخری سال ہے۔ آپ نے تمام اسلامی احکامات کی عملی طور پر تعلیم فرما دی ہے۔ صرف اور صرف حج اور عمومی اعلان ولایت دو ایسے احکام ہیں جس کی عملی آپ نے تعلیم نہیں فرمائی ہے۔ اسی لیے سن 10 ہجری کو جبریل امین نازل ہوئے اور خداوند عالم کی طرف سے حج اور اعلان ولایت کی عملی تعلیم کا حکم نازل فرمایا۔ جیسے ہی یہ حکم نازل ہوا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اعلان کروایا کہ اس سال میں حج کی سعادت حاصل کرنے والا ہوں۔ جیسے ہی لوگوں نے یہ سنا، چونکہ ہجرت کے بعد آپ نے کوئی حج انجام نہیں دیا تھا، سبھی بے چین تھے، سبھی کے دل میں تڑپ تھی، ایک خواہش کروٹ لے رہی تھی کہ کاش کہ اتنی عبادتوں کی سعادت نصیب ہوئی ہے، کاش حج کی سعادت بھی حضرت کے ساتھ نصیب ہو جائے۔ جیسے ہی آپ نے اعلان فرمایا، جن کے دل میں یہ خواہش کروٹ لے رہی تھی وہ سبھی تیار ہو گئے۔ صرف مدینے نہیں بلکہ آس پاس کے علاقوں سے بھی بے شمار لوگ جوق در جوق مدینے کی طرف آنے لگے۔ صحیح تعداد کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ اصل کتنے تھے، لیکن مورخین نے لوگوں کے ہیجان اور لوگوں کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے جو تعداد بتائی ہے وہ انتہائی حیرت انگیز ہے۔ بعض نے 90,000 لکھا ہے، بعض نے 1,10,000، بعض نے 1,20,000۔ ابن اسیر جزری اہل سنت کے عالم دین ہیں، انہوں نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ 1,40,000 لوگ مدینے سے حضرت کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ 1,40,000۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کا کہنا ہے کہ جب ہم سفر حج کے لیے روانہ ہونے والے تھے، جب ہم نے مدینے کے باہر لوگوں کو دیکھا تو صرف سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ صحیح تعداد کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ لوگ آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے دن 25 ذی قعدہ کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ یہ پورا سفر
جو سفر حج ہی نہیں بلکہ سفر ولایت بھی ہے، مکہ معظمہ تک 10 دنوں میں طے ہوا۔ میں نے کیوں کہا کہ یہ صرف میدان غدیر سے مربوط نہیں ہے یہ واقعہ، بلکہ مدینے سے جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جاتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے ویسے آپ اعلان ولایت کا زمینہ فراہم کرتے جاتے تھے۔ آپ مکہ معظمہ میں پہنچے، کس لیے گئے تھے؟ حج انجام دینے کے لیے گئے تھے، لیکن آپ نے حالات کو مناسب دیکھ کر کے، وہاں پر مجمع کو دیکھ کر کے حالات جب مناسب نظر آئے تو آپ نے وہاں پر متعدد خطبے دیے۔ میدان مینا میں آپ نے خطبہ دیا، آپ نے مسجد خیف میں خطبہ دیا، متعدد جگہوں پر کئی خطبے منقول ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ خطبے کا محور کیا ہے؟ خطبے میں آپ حج کی تعلیم نہیں دے رہے ہیں، بلکہ لوگوں کو آئندہ کے حالات سے ڈرا رہے ہیں۔ عجیب ہے، پہلی مرتبہ آپ آئے حج انجام دینے کے لیے، لیکن آپ حج کی طرف سے لوگوں کو کس کی طرف موڑ رہے ہیں؟ آئندہ کے حالات کی طرف۔ مقصد کیا ہے؟ ایک عظیم پیغام پہنچانا مقصد ہے۔ آپ خطبے میں کبھی ثقلین کی گفتگو کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بعد ثقلین سے وابستہ لینا، اس سے جدا نہ ہونا۔ کبھی خطبے میں حضرت علی کو اپنے پاس کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو میرے بعد علی تمہارے ولی ہیں، لہٰذا میرے بعد ان کی اطاعت کرنا۔ باقاعدہ ایک مفصل خطبہ، بہت سے خطبے خود مکہ مکرمہ میں حضرت سے منقول ہے۔ حج کے بعد اب رسول اکرم کا آپ ایک نفسیاتی یہاں پر میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سب ماشاءاللہ اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، اور بہرحال ایمان کی علامت بھی ہے وطن سے اور اپنی مٹی سے محبت کرنا۔ فطری بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے وطن سے کچھ دنوں تک دور رہتا ہے تو ایک بے چینی سی رہتی ہے، جیسے ہی حالات سازگار ہوتے ہیں اور جب وہ وطن پہنچتا ہے تو کوشش یہ کرتا ہے کہ کچھ دنوں تک وہاں پر رکے قیام کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آبائی وطن کیا ہے؟ مکہ مکرمہ۔ آپ 10 سال کے بعد اپنے وطن مألوف آئے ہوئے ہیں۔ توقع یہ تھی، سبھی لوگوں کو یہ خواہش تھی، جو لوگ چونکہ مکہ سے ہجرت کر کے حضرت کے ساتھ جو مدینہ آئے تھے ان میں تعداد بہت زیادہ تھی مہاجرین کی، یہ جو آئے تھے سب یہ سوچے تھے کہ ابھی حضرت کچھ دنوں تک وہاں پر قیام فرمائیں گے، لیکن لوگوں کی توقع کے برخلاف جیسے ہی حج کے مناسب انجام پائے حضرت نے اعلان کیا کہ کل مکہ مکرمہ سے ہم سب میدان کی طرف روانہ ہو جائیں گے، میدان غدیر کی مدینے کی طرف روانہ ہو جائیں گے، کوئی بھی معلول اور معذور کے علاوہ کوئی بھی مکہ میں نہ رکے۔ باقاعدہ اعلان کروایا۔ تعجب ہوا لوگوں کو، سب کو توقع تھی لیکن جی نہیں، چونکہ سفر کیا ہے؟ سفر ولایت ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ لوگوں تک ولایت امیر المومنین پہنچائی جائے، لہٰذا حج کا ایک اہم فریضہ انجام دینے کے بعد حضرت فوری طور پر دوسرے ہی دن مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی آپ جحفہ سے پہلے ایک جگہ ہے جہاں جسے کہتے ہیں کراغ غمیم، جگہ کا نام ہے کراغ غمیم۔ جیسے ہی آپ کراغ غمیم نامی جگہ پر پہنچے، جبریل امین آیت لے کر کے نازل ہوئے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اسے آیہ تبلیغ کہتے ہیں۔ اے رسول، آپ اس پیغام کو پہنچا دیجئے جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ کے اوپر پہلے ہی نازل کیا جا چکا ہے۔ اگر آپ نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے کوئی بھی کار رسالت انجام نہیں دیا، اور خداوند عالم آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی، رسول اکرم نے قافلے کو ٹھہرنے کا حکم دیا، اور وہیں سے جحفہ سے آپ نے لوگوں کو میدان غدیر کی طرف موڑ دیا۔ اصل راستہ وہ نہیں تھا، میدان غدیر کی طرف نہیں تھا، بلکہ سیدھا اگر جاتے تو وہ مدینے کی طرف چلے جاتے، لیکن آپ نے آیت کے نزول کے بعد لوگوں کو میدان غدیر کی طرف موڑ دیا۔ جو
پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا، جو آگے بڑھ گئے تھے ان کو واپس بلایا۔ جب سبھی میدان غدیر میں جمع ہو گئے تو اب یہاں سے رسول اکرم کا اہتمام شروع ہوتا ہے۔ کانٹوں کو صاف کروایا، ایک مخصوص انوکھا ممبر بنوایا، اونٹوں کے کجاووں کا ممبر بنوایا، اور ممبر بنوانے کے بعد ایک جناب بلال کی دلنشین آواز سے صحرا غدیر گونجنے لگی، اذان کی آواز گونجی، سبھی نے وضو کرنے کے بعد رسول اکرم کی قیادت میں ایک انوکھی یادگار نماز ادا کی۔ ظہرین کی نماز کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے۔ اب یہاں پر یہ پورا واقعہ بہت تفصیلی ہے، بہت تفصیلی ہے۔ اس خود میدان غدیر میں آنے کے بعد رسول اکرم نے جس حساسیت کا مظاہرہ فرمایا اور جو خصوصی اہتمام کیا ہے، خود اس کے اوپر بھی تفصیل سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ان سب کو چھوڑتے ہوئے یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینا شروع کیا۔ سب جمع ہو گئے، حضرت منبر پر تشریف لے گئے۔ حضرت علی کو، یہ واحد کائنات کا اور تاریخ کا واحد ممبر ہے جس کے اوپر ایک ساتھ دو خطیب موجود ہیں۔ حضرت علی کو بلایا، ایک زینہ نیچے کھڑا کیا، اس کے بعد سے خطبہ دیا۔ خطبہ بے حد اہم خطبہ ہے، وحدانیت بھی ہے اس میں نبوت کی گواہی بھی ہے، اس میں فروعات دین بھی ہیں، اصول دین بھی ہیں، سارے احکام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں بیان فرمائے۔ ایک مرحلے پہ آ کر کے سوال کیا جو بہت زیادہ مشہور ہے ہمارے درمیان۔ لوگوں سے سوال کیا، الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ با اختیار نہیں ہوں؟ پورا مجمع ایک ساتھ بولا، بلا یا رسول اللہ، ہاں آپ ہمارے نفسوں پر ہم سے زیادہ با اختیار ہیں، آپ ہمارے نفسوں پر ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں، آپ امر و نہی کا حق رکھتے ہیں۔ جب حضرت نے یہ اقرار لے لیا تب فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں، چونکہ میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ با اختیار ہوں، حق تصرف رکھتا ہوں، جس طریقے سے میں حق تصرف رکھتا ہوں، من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ علی بھی جس طریقے سے میں مولا ہوں اسی طریقے سے یہ علی بھی تمہارے مولا ہے۔ عام طور سے حدیث غدیر یہی ہے، اصل محور غدیر یہی جو حدیث ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا، لیکن اس کے بعد کا جملہ بھی بے حد اہم ہے جو عام طور سے بیان نہیں کیا جاتا۔ اللہم دعائیہ فقرہ ہے اور بے حد اہم ہے دعائیہ فقرہ، اللہم والی من والا وعاد من آدا وانصر من نصر واخذل من خذل، خدایا، یہ دعائیہ فقرہ ہے اور رسول اکرم میدان غدیر میں دعا کر رہے ہیں جن کی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ خدایا تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھتا ہے، اس کی نصرت کر جو علی کی نصرت کرے، اور اس کو ذلیل و خوار کر جو علی کو ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کرے۔ احمد ابن حنبل اپنی کتاب المسند میں لکھتے ہیں، یہ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت کی نظر میں یہ دعائیہ فقرہ کتنا اہم تھا۔ احمد ابن حنبل اپنی مسند میں لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعائیہ فقرے کو 4 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ دھوپ ہے، شدت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اہمیت بتانا مقصود ہے کہ یہ جملہ حضرت کی نظر میں کتنا اہم تھا۔ یہ دعائیہ فقرہ، آپ نے دعائیہ فقرے کے بعد باقاعدہ اس پورے خطبے میں دعائیہ فقرے کے بعد اب لوگوں سے اطاعت لینا شروع کیا، زبانی اطاعت لی۔ کیا تم علی کی اطاعت کا اقرار کرتے ہو؟ سب نے کہا ہاں ہم نے سنا اور ہم اطاعت کرتے ہیں، بلا یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ۔ زبانی اقرار لیا، پھر دہروایا، کہا کہ میں یہ جملے بیان کر رہا ہوں، تم اس جملوں کو دہراؤ۔ پورے مجمع نے باقاعدہ کچھ جملے اطاعت سے مربوط حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے اور پورے مجمع نے ان جملوں کو دہرایا۔ جیسے ہی اعلان ولایت فرمایا، جبریل امین آیت لے کر کے نازل ہوئے جسے آیہ اکمال کہتے ہیں۔
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے دین کو کامل کیا اور رضیت لکم الاسلام اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے اوپر نعمت کو تمام کیا اور تمہارے دین اسلام سے راضی و خوشنود ہوا. جیسی ہی یہ آیت نازل ہوئی صدا تکبیر رسول اکرم کی بلند ہوئی. اللہ اکبر، خدا کی شان کہ وہ دین اسلام سے راضی و خوشنود ہوا اور اس نے میری نبوت و رسالت کے بعد علی کی ولایت و امامت کے سے اپنی خوشنودی کا اظہار فرمایا. بات ہو گئی تھی، اعلان ولایت ہو چکا تھا، لوگوں تک بات پہنچ چکی تھی. یہ بہت اختصار سے میں بیان کر رہا ہوں، پوری تفصیل ہے، یہ باقاعدہ تفصیل ہے، اس کے اوپر ایک جلسہ ہونا چاہیے باقاعدہ. اعلان ولایت ہو چکا تھا، بات مکمل ہو گئی تھی، لیکن اب یہاں سے پھر سے اہتمام فرمایا. عجیب اہتمام ہے. گرمی ہے، شدید دھوپ ہے، سایہ بھی نہیں ہے، لوگ خیموں میں ہیں، جھلستا ہوا ماحول ہے. اس کے باوجود حضرت نے پورے مجمع سے یہ باقاعدہ اعلان کروا دیا کہ 2 خیمے نصب کروائیں. آپ نے 2 خیمے نصب کروائے. ایک خیمے میں بنفس نفیس خود بیٹھے اور دوسرے خیمے میں حضرت علی کو بیٹھایا. پورے مجمع سے کہا کہ پہلے میرے پاس آؤ، مجھے مبارکباد دو، اس کے بعد علی کے خیمے میں جا کر کے علی کو ولایت و امامت کے منصب پر فائز ہونے کی مبارکباد پیش کرو. منظر دیکھیے کتنا عجیب ہوگا. لوگ ایک ایک کر کے آتے ہیں اور آنے کے بعد پہلے رسول اکرم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اس کے بعد حضرت علی کے خیمے میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد مبارکباد پیش کرتے ہیں. مبارکباد کا فقرہ کیا ہے؟ السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، سلام ہو آپ پر اے امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین آپ کے اوپر سلام ہو. یہ فقرہ ہے. یہ کہہ کر کے سبھی لوگ مبارکباد پیش کر رہے تھے. یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ میدان غدیر میں صرف مردوں کا مجمع نہیں تھا بلکہ عورتیں بھی تھیں. خود اہل بیت جناب صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ موجود تھیں اور بھی دوسری ازواج رسول اکرم میدان غدیر میں موجود. سوال یہ ہے کہ حضرت نے اتنا مخصوص انداز میں بیعت کا اہتمام فرمایا. کیا یہ بیعت صرف مردوں سے مخصوص تھی؟ صرف مرد آ کر کے بیعت کر رہے تھے یا آپ نے عورتوں کے لیے بھی کوئی انتظام فرمایا؟ کیا میدان غدیر میں عورتوں نے بھی حضرت علی کی بیعت کی یا نہیں؟ تاریخ بتاتی ہے کہ رسول اکرم نے عورتوں کی بیعت کا بھی معقول اور بہترین انتظام فرمایا. مردوں کے بعد جب مردوں کا سلسلہ ختم ہو گیا تو پھر عورتوں کو حکم دیا کہ تم بھی آؤ اور آنے کے بعد علی کی بیعت کرو اور ان کو مبارکباد پیش کرو. ایک ایک عورتیں آتی تھی. انتظام بہترین انتظام تھا، بالکل انوکھا انتظام. آپ نے ایک پردہ ڈلوایا اور پردہ ڈلوانے کے بعد بیچ میں ایک تشت رکھا. تشت میں پانی تھا. ایک ایک عورتوں کو حکم دیا، ایک ایک عورت کو کہ تم آؤ اور آنے کے بعد ایک طرف تشت میں ایک طرف پانی میں ہاتھ ڈال کر کے کہو السلام علیکہ یا امیر المومنین. چنانچہ ایک ایک عورتیں آتی تھی اور آنے کے بعد تشت میں ایک طرف ہاتھ رکھ کر کے باقاعدہ کہتی تھی السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، اور اس طریقے سے امیر المومنین کی بیعت کرتی تھی. بیعت کے سلسلے میں ایک بات بے حد اہم ہے جو عام طور سے کتابوں میں مرقوم اور اس سے واقع غدیر کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اہم بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے اعلان ولایت کے بعد باقاعدہ اعلان کیا لوگوں کے درمیان کہ آؤ اور آنے کے بعد علی کی بیعت کرو، منصب ولایت پر منصب امامت پر فائز ہونے کی مبارکباد پیش کرو. اس اعلان کے بعد اور اس حکم کے بعد جن لوگوں نے سب سے پہلے حضرت علی کی بیعت کی ان کا جو نام ہے وہ بے حد حیرت انگیز ہے. جو لوگ سب سے پہلے حضرت علی کے خیمے میں گئے جانتے ہیں وہ کون کون تھے؟ ابو بکر، عمر،
طلحہ، زبیر، یہ باقاعدہ ان لوگوں کے نام تاریخوں میں لکھے ہیں کہ سب سے پہلے یہ لوگ گئے اور ان لوگوں نے جا کر کے حضرت علی کی بیعت کی. اور بعد میں کیا سیاسی حالات تھے اس کے اوپر گفتگو نہیں کرنا مقصود ہے، لیکن یہ بات بہرحال ذہن میں رہنی چاہیے کہ جن لوگوں نے، یعنی اپنوں کے علاوہ غیروں نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ جن لوگوں نے سب سے پہلے حضرت علی کی بیعت کی، ان میں یہ 4-5 افراد کا نام سر فہرست موجود ہے. بیعت کا مرحلہ ختم ہوا. عام طور سے لوگ سوچتے ہیں کہ یہاں پر واقعہ ختم ہو گیا ہے. ایسا نہیں ہے، یہ واقعہ اس کے بعد بھی جاری و ساری رہا. اب میں نے واقعہ بہت اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے، ورنہ ہے بہت تفصیلی. باقاعدہ خطبے کے اوپر مفصل گفتگو کی جا سکتی ہے، خود بیعت کا جو منظر ہے اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ہم نے جو اہم جو مطالب تھے ان کے اوپر گفتگو کی. اس واقعے میں حیرت انگیز بات یہ 30 سالہ رسول اکرم کی تبلیغی خدمات آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، لیکن مؤرخین میں جو بات لکھی ہے وہ بہت حیرت انگیز ہے. وہ کیا ہے؟ لکھتے ہیں کہ میدان غدیر میں رسول اکرم کے سامنے جو مجمع تھا ان میں مومنین کم تھے، منافقین زیادہ تھے. خود رسول اکرم نے اپنے خطبے میں اس بات کا اعلان فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے درمیان مومنین کم ہیں، منافقین زیادہ ہیں. منافقین کے لیے یہ بات بہت زیادہ گراں تھی کہ رسول اکرم جا رہے ہیں اور اس سے پہلے حضرت علی کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا. لہٰذا انہوں نے سازش کی. اس سازش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہرشا کی پہاڑی کا انتخاب کیا. ارادہ کیا تھا؟ ارادہ یہ تھا کہ جیسے ہی رسول اکرم یہ قافلہ لے کر کے مدینے کی طرف جاتے ہوئے اس پہاڑی سے گزریں گے، اس پہاڑی کے اوپر سے ایک پتھر گرایا جائے گا اور رسول اکرم کا خاتمہ کر دیا جائے گا. خداوند عالم نے رسول اکرم کو بر وقت متوجہ کیا اور آپ اسی وقت فوراً بجلی چمکی اور منافقین نظر آ گئے. خود جناب حذیفہ ابن یمان جو رسول اکرم کے ساتھ تھے، آپ نے باقاعدہ منافقین کو دیکھا، منافقین کے چہرے کو دیکھا کہ کون تھے جو قتل رسول کی سازش کر رہے تھے اور اپنے ارادے میں ناکام رہے. بعد میں لوگوں نے پوچھنا بھی کہا کہ اس واقعے میں ہم بھی ہیں. اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ دل میں جو چوٹ تھا اس کا اظہار وہ کرنا چاہ رہے تھے. یہ واقعہ ہرشا بھی میدان غدیر سے اور واقع غدیر سے مربوط ہے، جس کی طرف ہم لوگ عام طور سے توجہ نہیں کرتے، اسی لیے میں نے اس کی جانب اشارہ کیا. آگے بڑھے، واقع غدیر سے مربوط ایک اور واقعہ ہے جو بے حد اہم ہے اور جسے معجزہ غدیر کہنا مناسب ہوگا، اور وہ ہے واقع عذاب، کہ آسمان سے منکر غدیر کے اوپر پتھر نازل ہوا اور فوراً ہی ہلاک ہو گیا. صرف اشارہ کر دوں، حارث ابن نعمان فہری آیا رسول اکرم خدمت میں، اور آنے کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے یہ جو پیغام علی کو جو کی خلافت کا جو اعلان کیا، امامت کا جو اعلان کیا، آپ نے یہ اعلان اپنی طرف سے کیا ہے یا خداوند عالم کی طرف سے؟ حضرت نے قسم کھائی، اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، میری جان ہے، میں نے یہ اعلان اپنی طرف سے نہیں کیا بلکہ خداوند عالم کا حکم تھا، اس لیے میں نے علی کی خلافت و امامت کا اعلان کیا. عجیب بدبخت تھا وہ رسول خدا، کائنات کی سب سے عظیم شخصیت قسم کھا کر کے یہ جملہ کہہ رہی ہے اور اسے یقین نہیں ہو رہا ہے. واپس ہوتے ہوئے اس نے ایک جملہ کہا، اگر آپ یا خدا، ہاتھوں کو بلند کر کے آسمان کی طرف دعا، یا خدا اگر محمد سچ کہہ رہے ہیں تو آسمان سے پتھر نازل کر دے اور مجھے ہلاک کر دے. ابھی وہ تاریخ کا فقرہ ہے کہ ابھی وہ اپنے گھوڑے کے پاس بھی نہیں پہنچا تھا، بہت نزدیک تھا، سوار ہونا چاہتا تھا کہ آسمان سے پتھر نازل ہوا اور وہ شخص ہلاک ہوا، واصل جہنم ہو گیا. اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ منکر غدیر کے اوپر عذاب بہرحال نازل ہوگا، ابھی نہیں تو بعد میں، دنیا میں نہیں تو آخرت میں. انکار غدیر کے بعد کسی کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. یہ ہے واقع غدیر.
اصل واقعہ مدینے سے شروع ہوا ہے اور حقیقت یہ اگر دیکھا جائے تو مدینے میں آ کر کے ختم ہوا ہے. اور اس کی جزیات بہرحال بہت زیادہ، چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش بہت کم ہے، اس لیے بہت اشارے کے انداز میں ہم نے گفتگو کی ہے. موضوع کیا تھا پھر سے تکرار کروں. واقعہ غدیر معتبر تاریخ کی روشنی میں نے عرض کیا شروع میں کہ اس واقعہ غدیر کو تمام مورخین نے لکھا ہے، تمام مورخین نے، اپنوں نے بھی اور غیروں نے بھی. اجمال کے لیے بعض نے اجمال کے ساتھ لکھا ہے، بعض نے تفصیل کے ساتھ تمام تر جزیات لکھے ہیں، کیسے کیسے رسول اکرم کہاں رکے، کہاں آگے بڑھے، باقاعدہ جزیات کے ساتھ بعض لوگوں نے لکھے. بعض لوگوں نے صرف اجمال کا تذکرہ کیا کہ ہاں میدان غدیر میں اور آنے کے بعد اعلان کیا. لیکن میں آپ کو 2 کتابوں کی معرفی کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے جو یقیناً مظلوم ہیں اور ان کا نام بہرحال آپ کے لیے آشنا ہونا چاہیے، تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ ہاں تاریخ کے حوالے سے اگر گفتگو ہو تو ان کتابوں کا نام آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. پہلی کتاب یعنی جو غدیر کے سلسلے میں باقاعدہ لکھی گئی، ہماری کتاب ہے لیکن ہم اس سے آشنا نہیں، افسوس کا مقام ہے. ہماری اہم ترین کتابیں ہیں غدیر کے اوپر مفصل کتابیں، لیکن ہم خود آشنا نہیں ہیں، لہٰذا آشنائی بہرحال ہمارے لیے ضروری ہے. پہلی کتاب جو ہمارے ہندوستان سے مربوط ہے وہ کیا ہے؟ ابقات الانوار. فردوس مآب حضرت علامہ میر حامد حسین ہندی نے یہ کتاب لکھی ہے ایک کتاب کے جواب میں، جس میں آپ نے بہت سی احادیث اور بہت سے آیات کے ان آیات کے اوپر تفصیلی گفتگو کی ہے جن کا انکار کیا گیا کہ یہ حضرت علی کی شان میں نازل نہیں ہوئی، یہ حضرت علی سے مربوط نہیں ہے. آپ نے ہر حدیث سے مربوط ایک جلد لکھی ہے. جب حدیث غدیر کی بات آئی تو آپ نے 2 جلدوں میں حدیث غدیر کو ثابت کیا ہے، باقاعدہ تمام تر تفصیل اور جزیات کے ساتھ اہل سنت کی کتابوں سے حوالے نقل کیے ہیں اور اس واقعہ غدیر کو ثابت کیا ہے 2 جلدوں میں، یعنی 1800 صفحات میں آپ نے ابقات الانوار کی 2 جلدیں لکھی ہیں. دوسری کتاب جو بے حد اہم ہے وہ ہے الغدیر فی الکتاب والسنت والادب. مشہور عالم دین علامہ امینی، عبدالحسین امینی علیہ الرحمہ، انہوں نے الغدیر کے سلسلے میں موضوع غدیر کے سلسلے میں 11 جلدوں پر مشتمل کتاب لکھی ہے جس کا نام رکھا الغدیر فی الکتاب والسنت والادب. اس کتاب میں علامہ امینی نے واقعہ غدیر کو جتنی بھی حوالے ہیں غدیر سے مربوط، جتنی بھی باتیں نقل کی ہیں آپ نے، وہ سب کے سب اہل سنت کی کتابوں سے نقل کی ہے. ایک بھی بات آپ نے شیعوں کے طریق سے نقل نہیں کی ہیں. یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی نظر میں، ان لوگوں کی نظر میں وہ کتابیں زیادہ ہیں، ہماری کتابیں ہیں. جی نہیں. جب مخاصمہ ہوتا ہے، مجادلہ ہوتا ہے، جب مناظراتی گفتگو ہوتی ہے تو اس وقت بات کو ثابت کرنے کے لیے خود ان کی کتابوں سے استدلال بے حد مفید ثابت ہوتا ہے. اسی لیے آپ حضرات نے واقع غدیر کو ثابت کرنے کے لیے، حدیث غدیر کو ثابت کرنے کے لیے انتہائی اہم کتاب لکھی جس کا نام رکھا الغدیر. یہ کتاب بے حد اہم ہے. الحمدللہ اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، انگلش میں اس کا ترجمہ موجود ہے، الحمدللہ ہندی میں بھی وہ کتاب کام ہو رہا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ خاص طور سے ایام غدیریہ میں جو غدیر سے مربوط ایام ہیں ان میں غدیر سے مربوط جو کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کریں، ایک سرسری انداز میں ہی صحیح، تاکہ واقع غدیر یا دین اسلام کے جو اہم معارف ہیں ان سے آشنائی حاصل کر سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غدیر خون سجا ہے آج، غدیر خون سجا ہے آج، غدیر خون سجا ہے آج، غدیر خون سجا ہے آج. تخلیق کائنات کے پل سے غدیر تک، آواز کن فکا کے محل سے